الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ہے یہ، ضرب کلیم سے نمبر 193۔ بڑی انٹرسٹنگ ہے، سو شیئر کرتا ہوں میں انشاءاللہ اپنی اس پہ تھاٹس۔ زاغ کہتا ہے نہایت بدنما ہے تیرے پر، شپرک کہتی ہے تجھ کو کور چشم و بے ہنر۔ تو جو زاغ ہے نا، زاغ ہوتا ہے کوا۔ یہ ویب سائٹ ہے، میں نے اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے بھی یہ مینٹین کی ہوئی ہے، بنائی ہے، iqbalurdu.blogspot.com۔ میں نے اپنی ساری ویڈیوز جو ہے نا وہ میں اس کو سامنے کھولتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ نیچے تھوڑی سی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہوتی ہے وچ از بہت اچھی ہوتی ہے وہ۔ تو زاغ کہتا ہے، زاغ جو ہے وہ ہم نے مطلب اردو میں کبھی یہ ورڈ ہی نہیں سنی، عام لینگویج میں کہیں نہیں، تو یہیں سے ان کی ٹرانسلیشن بھی مل جاتی ہے۔ تو زاغ ہے کوا، سو کرو۔ تو کوا کہتا ہے نہایت بدنما ہے تیرے پر، کہ کہہ کس کو رہا ہے؟ شہباز کو، ٹھیک ہے۔ اور کوا بھی وہ کوا جو ہمیں ان کی فطرت کا پتہ ہوتا ہے، رائٹ؟ کوے جو ہوتے ہیں وہ مطلب انتظار میں رہتے ہیں کہ کب جو ہے وہ ان کو موقع ملے، اور وہ مطلب گھر میں اگر ماں جو ہے وہ کبھی سالن وغیرہ بنا رہی ہو نا، میٹ کا گوشت وغیرہ، تو وہ ویٹ کرتے ہیں کہ کب وہ کہیں اور دیکھے تو وہ پیچھے سے ایک بوٹی اچک لیں، چرا کے بھاگ جائیں۔ یا بچے جب کہیں سے درختوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ اوپر سے منڈلاتے ہیں ان کو کاٹنے کے لیے۔ تو یہ ان کی کائنڈ آف نیچر ہے تو زاغ اس طرح کا ایک زاغ ہوتا ہے، اور وہ شہباز جو ہے وہ بہت اوپر اڑتے ہیں آسمان میں، ان کو مطلب بہت ان کی اڑان ہوتی ہے اونچی، اور وہ بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں، اور مطلب آپ کو اس لیول پہ ہونا ہوتا ہے کسی کو بھی تو اس کو جاننے کے لیے کہ وہ کیا دیکھ سکتے ہیں اور کہاں تک دیکھ سکتے ہیں۔ اور بہت سے ورڈز کہے جا سکتے ہیں یہاں پہ۔ I'll stop here, I'll not use those words۔ تو یہ زاغ جو ہے نا وہ اس کو کہتا ہے شہباز کو کہ بدنما ہے تیرے پر، کہ تمہارے مطلب کوئی ظاہری طور پہ تم میں نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور شپرک کہتی ہے تجھ کو کور چشم و بے ہنر، اور شپرک کیا ہوتی ہے؟ بیٹس، چمگادڑ۔ تو چمگادڑ جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہ صرف کہ یہ بدنما ہے، اس کو مطلب کچھ اس میں ظاہری طور پہ نہیں ہے، بلکہ یہ کور چشم بھی ہے۔ اس کو ایسے ہی کہتے ہوئے دور تک نظر آتے ہوئے اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اور بے ہنر، اور انتہائی درجے کا اس میں کوئی مطلب اس کے پاس کوئی قابلیت نہیں ہے، کوئی اس کی کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی فن نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ کہ آگے بڑھنا کس کو کہتے ہیں، سو آل کائنڈ آف ورڈز یو کین یوز۔ تو وہ جو ہے وہ اس کو نہیں پتہ، اور یہ کہہ کون رہی ہے؟ شپرک۔ شپرک کیا ہوتی ہے؟ بیٹس، اور بیٹس کی کوالٹیز پتہ ہے ہم سب کو۔ تو لیکن اے شہباز یہ مرغان صحرا کی اچھوت۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ شہباز کو کہہ رہے ہیں کہ ایگل، یہ جو مرغان صحرا کی اچھوت ہیں، یہ جو اینیمل کنگڈم کے انٹچیبلز ہیں فضائے نیلگوں کے پیچ و خم سے بے خبر۔ انہیں کیا پتہ کہ یہ جو اوپر نیلگوں فضا ہے، یہ جو آسمان ہے، اس میں جو رستے ہیں، وہ رستے کہاں کہاں جاتے ہیں، کتنی دور تک جاتے ہیں، سے یہ ان کو نہیں پتہ، ان کو مرغان صحرا کے اچھوت کو۔ اچھوت از اے ورڈ دیٹ اقبال جہاں تک میں نے انہیں پڑھا ہے وہ کبھی یوز نہیں کریں گے کسی بھی ایسی کریشن کے لیے جو اللہ نے بنائی ہو، چونکہ اچھوت نہیں ہوتے، ڈیفینیٹلی پرندوں میں نہیں ہوتے، جانوروں میں نہیں ہوتے، تو انسانوں میں تو ہوتے ہی نہیں ہیں، رائٹ؟ ہم اسی کے خلاف تو لڑ رہے ہیں، اچھوت نہیں ہوتے کہیں بھی۔ تو پھر یہ کس کو کہہ رہے ہیں اقبال؟ زاغ اور شپرک، اور یہ کون ہے؟ یہ زاغ، یہ شپرک جو ہے نا، یہ ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟
یہ ہمارے ذہن میں کوا بیٹھا ہوتا ہے جو ہر وقت کائیں کائیں کرتا ہے، اور وہ پیچھے سے لگاتا ہے، شپرک بھی اندر ہی ہے کہیں. بعض کا تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ آوازیں باہر سے آ رہی ہیں، لیکن یہ بہت بہت کچھ ہے جو ہمارے اندر ہی ہے. واللہ عالم ریالٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے چیزوں کی، لیکن یہ جو سارے ہیں یہ انسانی ذہن کے اندر ہی ہوتے ہیں. ساری چیزیں اندر سے ہی سے روکتے ہیں شہباز کو. لیکن جو شہباز ہے ان کو کیا معلوم اس طائر کے احوال و مقام، چونکہ روح جس کی دم پرواز سر تا پا نظر، روح ہے جس کی دم پرواز سر تا پا نظر. ٹھیک ہے کہ ان کو یہ مطلب جو جو بھی یہ چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن کے اندر ہمیں شہباز کو پل بیک کرتی ہیں، اس کو ٹانٹ کرتی ہیں، فرسٹریٹ کرتی ہیں، وہ جو بھی ان کی ریالٹی ہے ہیں ذہن کے اندر ہی. تو ان کو کیا معلوم کہ اس شہباز کے مقامات کیا ہوتے ہیں. یعنی کہ بیسیکلی جو بھی یہ جو اس طرح کی آئی ڈونٹ ہیو ورڈس فار دس، لیکن جو بھی یہ چیزیں ہیں جو ذہن میں خیالات آتے ہیں، ان کی جو بھی حقیقت ہے یہ بیسیکلی اس سے اوریجنیٹ کرتی ہے. جو بھی یہ چیزیں ہیں یہ مادے کی ڈائمنشن ہے ایک، اور اس کو اگر آپ سمجھیں تو اس میں پارٹیکلز ہوتے ہیں، پارٹیکلز سب پارٹیکلز، سب اٹامک پارٹیکلز اور آگے پارٹیکلز. تو اگر آپ اس کے اندر کھو جائیں تو اس میں نا مطلب اس ڈائمنشن میں صرف جو ہیں وہ ٹکریں ہوتی ہیں. اب میں اس کو کیسے سمجھاؤں؟ مطلب آپ اگر سپرے کریں نا تو سپرے کرتے ہیں ڈیوڈرنٹ وغیرہ تو اس میں سے سپرے نکلتا ہے، رائٹ؟ تو مالیکیولز نکلتے ہیں ایئر کے، اور آگے بھی ایئر کے مالیکیولز ہیں بہت زیادہ ہر جگہ. تو یہ جب نکلتے ہیں نا ایئر کے مالیکیولز جب یہ ٹریول کرتے ہیں، جو ان کی سپیڈز ہوتی ہیں یہ 1000 میٹرز میں بہت پر سیکنڈ میں ہوتی ہیں، 1500، 1000، 1500، 2000 میٹرز پر سیکنڈ. یعنی کہ ایک سیکنڈ میں یہ ایسے کلومیٹر دور یا 2 کلومیٹر دور نکل جائے، اتنے تیز ہوتے ہیں. لیکن ایونچولی اگر ان کے آپ ڈسٹنس ٹریول کریں نا، یہ جو طے کرتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، 0.0 سم تھنگ ہوتا ہے بٹوین ٹو کولیجنز. یعنی کہ یہ بالکل سفر ہی نہیں کرتے، طے ہی نہیں کرتے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت دور نکل جائیں گے، لیکن ایونچولی ان ریالٹی میں کوئی سفر نہیں طے کرتے. تو بیسیکلی یہ جو زاغ ہوتی ہیں، شپرک ہوتے ہیں، یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ اس مادے کی ڈائمنشن میں پھنسی ہوئی کوئی چیزیں ہیں جن کی تقدیر میں صرف ٹکریں ہیں، اچیو کچھ نہیں کرنا بٹ صرف ٹکریں. لیکن یہ جو طائر ہے، یہ جو شہباز ہے، روح ہے جس کی دم پرواز سر تا پا نظر. یہی چیزیں جو دوسروں کے لیے روکتی ہیں، انہی کے لیے یہ رکاوٹ بن جاتی ہیں، ان کی تقدیر بن جاتی ہے، ان کو آگے نہیں جانے دے سکتی، وہ کچھ بھی طے نہیں کرتے. یہی ساری جو چیزیں ہیں، یہی جو پوری فضا ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ جو باہر کائنات ہے، اس کی ہر اینٹی، ہر پارٹیکل، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ اس شہباز کے پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو میں کیسے بتاؤں؟ اس کو میں اس طرح بتاتا ہوں کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ نیلز ہو، رائٹ؟ کیلیں، کیلیں ہوتی ہیں. تو کیلوں کو اگر آپ بہت سی پڑھی ہو نا، اور اگر آپ ایک میگنیٹ اوپر لائیں تو کیا ہوتی ہیں وہ کیلیں جو وہ ساری اپنی ڈائریکشن چینج کر کے اس کی طرف کھڑی ہو جاتی ہیں، رائٹ؟ تو بالکل ایسے ہی یہ جو ساری اینٹی ہے نا اس کائنات کی، ہر چیز، پارٹیکل سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے پارٹیکل سے لے کے بڑے سے بڑے پارٹیکل، یہ یک دم اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا سے، اللہ کی مرضی سے اس شہباز کے لیے یہ یک دم اس کے ونگز بن جاتے ہیں، اور پھر وہ فلائی کر سکتا ہے. وہ فلائی کر سکتا ہے ان نیلگوں، فضائے نیلگوں کے پیچ و خم سے باخبر. وہ ان رستوں پہ جا سکتا ہے جو کہ کسی اور کو نہیں پتہ کہ وہ کیا ہے.
سو آپ کو شہباز بن کے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ زاغ اور شپرک کے تقدیر میں نہیں ہوتی تو بیسیکلی ان سمپل ورڈز آئی وڈ سے کہ یہ جو بھی چیزیں آپ انسان ہیں، ہم انسان ہیں، آپ نوجوان ہیں، جو بھی چیزیں آپ کے ذہن میں آپ کو ٹانٹ کریں، بے شک وہ آوازیں بن کے آئیں باہر سے، آپ کو لگے کہ باہر سے آ رہی ہیں، ان کو نگلیکٹ کرتے جانا ہے، ان کو آپ نے اعوذ باللہ پڑھ کے اپنا طریقہ ڈھونڈنے کے کیسے آپ نے پیچھا چھڑانا ہے. جسٹ کیپ ڈوئنگ دین اینڈ دین یو ہیو ٹو فوکس آن دا پاتھ جو بھی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو دین آپ شہباز بنتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا شہباز کے لیے یہ پوری کائنات اس کے پر ہوتے ہیں، اس کے ونگز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں رکتا ہوں میں یہاں.